शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। In the book of the manifestations of the stages of the blessing the word of the wisdom वॉल्यूम 9 के अंदर रूबिक है जी 38 पेज के ऊपर 36815 बड़ी प्यारी रूबिक है और इसमें जो है तमाम जिंदगी की जो है वो चीजें बयान की गई हैं। सर्विसेज जो है ये शूज नहीं है, सर्विस शूज नहीं है, बल्कि खिदमात है। खिदमात जो है जो हम एक दूसरे की करते हैं इसको सर्विस कहते हैं और इसको अंग्रेजी जुबान में सर्विस कहते हैं। सर्विस इज ए जर्नी ऑफ मैनी इंटरप्रिटेशंस। सर्विस जो चीज है वो अवाम की जरूरत होती है। जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, अपने वहां पे से यहाँ आने के लिए, क्लिनिक पे आने के लिए। ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टर जो है वो हमें लेके आता है, वो सर्विस मुहैया करता है। इसी तरीका से एक हकीम को की सर्विस जो है मरीज के लिए होती है, मरीज की जरूरियात को पूरी करता है। हकीम मरीज की खिदमत को अपनी खिदमत पेश करता है। ये तमाम खिदमत ही उसकी सर्विसेज है। जो इंसान जो है एक दूसरे के लिए जो है काम आता है, यानी कि हर इंसान की सर्विसेज दूसरे इंसान पे डिपेंड करती है। हर बंदा जो है एक सर्विस लेता है और दूसरी देता है। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है वो आपसे पढ़ता है और आप उसको पढ़ाते हैं, आप उसको सर्विस मुहैया करते हैं, वो आपसे सर्विस लेता है। इसी तरीके से एक मालिक से एक जो है फ्री सर्विस लेता है अपनी शफा के लिए, अपनी जो है वो बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरप्रेट करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जो है ये तब्दील होती रहती है। और ये इसकी तशरीह अगर करें तो बहुत लंबी है, जितनी मर्जी कर लेंगे। हर बंदा अपनी सर्विसेज के ऊपर जो है वो, जैसे एक बैंकर जो है वो बैंक के अंदर जो है सर्विसेज मुहैया करता है, एक ड्राइवर जो है वो बस के अंदर सर्विसेज मुहैया करता है, एक कंडक्टर जो है वो भी बस के अंदर सर्विसेज मुहैया। हर बंदा जो है वो खिदमतगार है दूसरे बंदे का, यानी कि हम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है सर्विसेज के जरिए। हम खिदमत लेते भी हैं और खिदमत देते भी हैं, और इसके इंटरचेंज में हम पैसा लेते हैं और पैसा खर्च करके हम क्या करते हैं जी, हम लोगों की चीजों को लेते हैं। जैसे किसान हमारे लिए जो है फसल पैदा करता है या अद्वियात को बनाता है हमारे लिए, अद्वियात को बोता है और अद्वियात को तैयार करके जो है जो हमारे लिए मुहैया करता है। तो ये सारी जो है सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरलिंक होती है और इसकी तशरीह बहुत लंबी है, जितनी मर्जी करते जाए तो इस ये जो है वो खत्म नहीं होती। ये एक सफर है, जिंदगी के सफर के अंदर हर बंदा जो है वो इसमें मुंसलिक है एक दूसरे के साथ। नीदर हैज एनी लिमिट, इसकी कोई भी जो है वो लिमिट नहीं है। एनीवन ए रीच टू इट, कि उसके जो है वो आखिर तक पहुंच सके। कि हम जो है वो सर्विसेज मुहैया कर करके, जैसे कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर हूँ, 1988 से वहाँ पे सर्विसेज दे रहा हूँ। DHO का मैं मुलाजम हूँ, वहाँ पे जो है वो मैं 1993 से सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये सारी सर्विसेज जो है इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप रात दिन सर्विसेज चलती है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है।
تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے زبردست قسم کے ساتھ جو ہے وہ ہم اٹیچ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، منسلک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے. اٹ ٹریول ڈے اینڈ نائٹ، یہ جو ہے سرسز ہماری جو ہے یہ دن اور رات پر غالب آ جاتی ہیں، مہیا کی جاتی ہیں. ہم جو ہے وہ صبح و شام، اب تو 24 گھنٹے جو ہے وہ 24/7 بینک بھی کھلے ہیں، آپ جب مرضی جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لیں. میڈیکل سٹور جو ہے وہ 24/7 جو ہے کھلے ہیں، دن رات کھلے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے جب مرضی دوائی لے لیں. پٹرول کے جو ہے یہ پمپ جو ہے یہ بھی 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور بہت سی بیکریز اور بہت سے اسپتال 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ جب مرضی جا کے وہاں سے سر ڈے اینڈ نائٹ میں کوئی فرق نہیں سرسز کے اندر. تو یہ جو ہے یہ غالب نہیں آ سکتے، دن اور رات جو اس پہ غالب نہیں آتے، بلکہ جو ہے اس کی سرسز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. 24/7 یہاں لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے اور 7 دن کبھی بند نہیں ہوتا. اب تو ناظرہ والے بھی رات دن ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے ہمارا یہاں پہ جو ہے یہ ناظرہ کا دفتر ہے اس روڈ پہ، سرکل روڈ کے اوپر پولیس لائن جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے 24/7. تو اب تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ، اور یہ پہلے تو ٹی وی 8 گھنٹے چلتا تھا، اب وہ بھی جو ہے وہ 24 گھنٹے چلتا ہے، 24/7. تو اس طریقے سے تمام سروسز جو ہے وہ جیسے اللہ کی سروسز جو ہے وہ رات دن ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ ہماری سروسز جو ہے وہ رات دن ہو گئی ہے. تو اس میں جو ہے میں نے جو جتنے ملکوں کی سیر کی ہے، بہت سے ملکوں میں رات اور دن کا فرق نہیں ہے. لوگ رات کو بھی کام کرتے ہیں، وہ دن کو سوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ڈیوٹی چلتی ہے کہ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. تو صبح کی ڈیوٹی 8 سے 2 بجے تک، 2 سے 8 بجے تک، اور 8 سے صبح 8 بجے تک. یہ جو ہے ڈیوٹی جو ہے وہ 10 بجے تک بھی جو ہے وہ چلتی ہے، رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک. تو یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سروسز جاری رہتی ہے. یعنی کہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی سروسز دینے والے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی کے ڈاکٹر تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کس طریقے سے سروسز جو ہے وہ مہیا کر رہی ہے. اٹ ٹریول ڈے اینڈ نائٹ applicable to everything, to the king or purpose of the universal uniformly. یونیفارملی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے اس میں بادشاہ اور غریب سب لوگ شامل ہیں. بادشاہ بھی سروس مہیا کر رہا ہے اور غریب بھی سروس مہیا کر رہا ہے. بادشاہ عوام کی خدمت کر رہا ہے اور عوام جو ہے غریب اس سے جو ہے وہ خدمت لے رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ قابل اطلاق ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ہر چیز پر یہ قابل اطلاق ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ سروس لینا اور دینا ہر چیز کے اوپر جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہے پہیا ایسے چلتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پہیے کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کبھی اوپر اور کبھی نیچے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اوپر نیچے کا پہیا جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی کہ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ زندگی جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کا نام ہے. کوئی بادشاہ جو فقیر بن جاتا ہے، غریب بن جاتا ہے، اور کوئی غریب بادشاہ بن جاتا ہے. یہ تو قدرت کا کمال ہے. اور جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو جو ہے وہ فقیری دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی کو جو ہے وہ بادشاہی دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی باتیں ہیں ساری. The climax and the decline both comes for the services to the mankind. انسانیت کے اندر جو ہے یہ اوپر نیچے جو ہے وہ کلائمیکس کہتے ہیں، جو اوپر سب سے اوپر والی جگہ آسمان سے بھی اوپر، تو وہ جگہ جو ہے وہ بھی کبھی آ جاتی ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، تخت نشین ہو جاتا ہے، اور کبھی ڈکلائن بھی آ جاتا ہے، جیسے پہیا جو ہے وہ نیچے اور اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. تو ہماری زندگی ایسے ہی جو ہے وہ تباہ ہوتی جاتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے رہتے ہیں. یہ ہماری سروسز جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہیں. تو اس طریقے سے تمام دنیا جو ہے مین کائنڈ، تمام دنیا جو ہے وہ انسانیت
इसी के तौर पे जो है वो चल रही है। पूरी दुनिया में जो है ऐसे जो है वो अप एंड डाउन जो है वो आ रहा है, जिसमें जो है खदमात जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मुंसलिक है। एंड दीज इन द सर्विसेज ऑफ द मैन कैन डू नॉट शिरक, इसमें कोई शिरक नहीं है, इसमें जो है वो अप एंड डाउन जो है इसमें कोई शिरक नहीं है कि मुझे तुमने गिरा दिया है, तुमने ये कर दिया है। ये जिंदगी का पहिया जो है ये घूमता रहता है, कभी जो है वो रात आता है, कभी दिन आता है। तो ये सारा जो है वो ऊपर नीचे का मामला जो है ये हमेशा जारी रहता है। फ्रॉम द सर्विस वट एवर, कि जो भी जो है वो खिदमात होगी, जो भी करेगा उसको जो है वो इस तरीका से जो है वो उसको खिदमात का सिला जो है वो जरूर मिलेगा। तो खिदमात जो है एक बड़ी अच्छी चीज है। हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं, जब हम एक दूसरे की खिदमत करते हैं तो इस तरीका से हम जो है ये कामयाबी और नाकामी के दोनों सिलसिले जो है वो हमारे जारी रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जीन के मतलब, जीन थेरेपी के मतलब। हम जो है कुछ थेरेपी पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम जीन थेरेपी के मतलब कुछ बातें करेंगे कि जीन क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होती है, और इस तरीके से जो है वो इससे पहले कि हम जो है ये बात करें तो हम एक जो है ये अच्छी बात भी सीखते हैं रोज। लोगों की फितरत जमीन की मानद है, लोगों की फितरत जमीन की मानद है, यानी कि जैसे जमीन वसी है इसी तरीका से लोगों की फितर भी वसी है। जिस शख्स से आप जो है वो मेल जोल है आपका, इसका मिजाज समझ लेना आपकी मुश्किलात में कमी का बायस बनता है। यानी कि मेरे तल्लुकात डॉक्टर साहब से यहाँ पर किया तो मैं डॉक्टर साहब का मिजाज समझते कि इन टाइम हर डॉक्टर साहब काम करते हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब का मिजाज समझना। लोगों की फितरत जमीन की मानद है कि जैसे जमीन वसी है इसी तरीके से हर बंदे की फितरत जो है वो वसी है, और हर बंदे के अंदर ये चीजें जो है वो पाई जाती हैं। तो जीन जो है बेसिकली तौर पर जेनेटिक जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टॉपिक है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका बेसिक टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत से अमराज का हम इलाज कर सकते हैं। जीन जो है आपको शायद पता हो, मेरे दोस्तों को तो ज्यादा पता है कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर जो है पाया जाता है। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि टेप के अंदर आप गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं तो गाना हमें नजर नहीं आता, तो इसी तरीके से डीएनए के ऊपर जो है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, डीएनए के साथ जो है जीन जो है वो मुंसलिक होता है। जीन जो है वो तमाम किस्म की जो है वो चीजों को हमें बताता है कि कैसे जो है वो कोई काम जो है वो क्रोमोसोम ने जो है वो करना है, और कैसे कोई चीज जो है वो बनानी है, कैसे सेल डिवीजन करनी है। जीन के ऊपर सारी जो है वो हदायत होती है। जैसा कि गाना रिकॉर्ड होता है, तो जेनेटिक डिजीजेस बहुत ज्यादा है, अंदराता है अंदर, कैंसर है, एडीज है, और बहुत सी जो है वो जेनेटिक डिजीजेज है। कल हम कॉमिक वायरस की बात कर रहे थे, और इसी तरीके से फ्लोपी वायरस की हमने बात की, और इस तरीके से और बहुत से वायरसेस की बात की। डीएनए जो है ये वायरसेस के अंदर जो है ये नेचुरली तौर पर हो जाता है, और यहाँ पे जो जाता है ये डीएनए, वहां पे जाके जो वायरस जो है वो अपनी तर्ज का जो है नया डीएनए बनाना शुरू कर देता है। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें जो है हमने ये चीजें जो है पढ़ी थी कि बैक्टीरिया के अंदर जाके जो है वो जीन को हम जो है ये दोबारा जो है वो उसको रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं और दोबारा नया डीएनए बना के जो है वो किसी जगह पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यही जो है जीन थेरेपी जो है वो आजकल जो है वो बड़ी कामयाब हो रही है। हमारे मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज के अंदर जो है वो ये एक नई थेरेपी है, बायोइन्फॉर्मेटिक और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, जिसमें जो है वो इसकी वजह से हम जो है वो नई थ्योरीज को जो है वो जन्म दे रहे हैं, और जो लाइलाज अमराज है जैसे कि अंदराते का मर्ज है, और इसी तरीका से जो है वो जीन्स के जितने भी जो खराबियां हैं, मतलब एडिस का मर्ज है,
ایڈس کا جس کو کہہ لیں جی ایڈس کا مرض ہے، اور اسی طریقے سے کینسر کا مرض ہے. کینسر جو ہے انویلنٹ گروتھ آف دا سیل از کالڈ دا کینسر سیل. تو اس طریقے سے جو بھی اس قسم کی گروتھ ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کو روک سکتے ہیں. ہم اس میں جو جینیٹک جو ہے وہ چیزیں جو آ چکی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بے شک کسی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، لیکن یو وی لائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی اور جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے، ریڈیو ایکٹیو خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی اور جو ہے وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی خرابی جو ہے وہ انہیریٹنس میں آ جاتی ہے. یعنی کہ جو مطلب کہ جو ہے خرابی جو ہے وہ میوٹیشن کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے. میوٹیشن یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جب جو ہے وہ ڈی این اے جو ہے وہ اپنی ریپلیکیشن کر رہا ہو یا کہ جو ٹرانسفارمیشن کر رہا ہو تو اس میں جو ہے تھوڑا سا بعض بات جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ خرابی آ جاتی ہے. اس میں مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ جب سیل ڈویژن ہو رہی ہو تو G3 کے اندر یا G4 کے اندر جب یہ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی جو ہے یہ تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے کوئی فیز رک جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے جو ہے کسی بھی سیل کے اندر کوئی تھوڑی سی خرابی بھی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نئی مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. نیوٹریشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے جو ہے یہ کان چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو کان ہوتے ہی نہیں ہیں، اور بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں اور ہماری تو 5 انگلیاں نا، اور یہ جینیٹک جو ہے وہ چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چاند گرہن اور سورج گرہن بہت سی تھیوریز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مطلب جینیٹک جو ہے وہ چینجز آئی ہیں. تو ابھی تک جو ہے اس کو ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ ان تھیوریز کو جو ہے وہ مکمل طور پہ لا نہیں بنا سکے کہ واقعی اس وجہ سے میوٹیشن ہوئی ہے. تو میوٹیشن کی بہت سی جو ہے وہ وجوہات ہیں. تو ہم جو ہے جین تھراپی کے ذریعے جو ہے وہ ایڈز اور کینسر کا علاج کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے ایک بڑا اسپیشل جو ہے بات ہے، جین تھراپی جو ہے وہ طبی سائنس کے اندر انقلاب ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاب امراض جن کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ ان کا امراض کا علاج نہیں ہے، ان کے لیے ہم جو ہے وہ مالیکولی سطح پر بیماریوں کی بنیادی وجوہات کی نشاندہی کرنے کے بعد جو ہے وہ جینیٹک پر مبنی جو ہے وہ جینیٹک مینیپولیشن کرتے ہیں. جی جینیٹک مینیپولیشن بڑا زبردست قسم کا لفظ ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں تشریح آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ پھر وہ کیوریز آتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ دوبارہ سے یہ لیکچر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو بات ہم درمیان میں آ جائے تو اس کی ہم جو ہے وہ کیوریز سے پہلے ہی جو ہے ہم اس کی تشریح جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اصل میں پہلے پرانے زمانے میں جب ہمارے سر بھی اس طرح سے ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب میرے سپروائزر بھی جو ہے یہ انہوں نے بھی جینیٹک کے اوپر بڑا کام کیا ہے. تو اصل میں یہ میوٹیشن جب ہوتی ہے یہ اس طریقہ سے جو ہے وہ مینیپولیشن جو ہے اصل میں جین مینیپولیشن جو ہے یہ پہلے زمانے میں جو ہے کراپس کے اوپر ہوا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بیج کے اوپر جو ہے اچھا بیج حاصل کرنے کے لیے، اچھی کراپ حاصل کرنے کے لیے تو ہم جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ جینیٹک کی تبدیلی لاتے تھے. اس میں جو ہے وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج جو ہے وہ گندم کے بہت سے بیج ہے، موٹا بیج بھی ہے، بریک بیج بھی ہے، اور اس میں گندم بہت زیادہ جو ہے ہم نے اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے یہ کراپس میں کام کیا ہے، اس کے بارے میں جینیٹک کو جو ہے وہ اسی کراپس کو تبدیل کیا ہے. اسی طریقے سے پھولوں کے کلر بھی جو ہے وہ ہم مائیکل کے قوانین جب پڑھتے تھے تو اس میں جو ہے یہ اس میں بھی جو ہے وہ مختلف ڈفرینٹ کلر کے جو ہے وہ پھول پہلے تو ایک جیسے پھول ہوتے تھے، پھر ہم نے ان کی جو ہے کراس جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کروائی، اور اس طریقے سے جو ہے جب اس کو کراس کروایا تو نئی قسم کے جو ہے پودے جو ہے وہ انہوں نے جنم دیا. تو جین مینیپولیشن جو ہے اصل میں بالکل ایسے ہی جو ہے وہ ہم نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جین کو لے کے جو ہے بیکٹیریا کے اندر انٹروڈیوس کروایا اور پلاسٹیڈ جو ہے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرایا. جہاں بھی اس کی خرابی ہوتی تھی اس کو جو ہے یہ جب نیا جو ہے وہ بنتا تھا ڈی این اے تو اس کے اندر وہ خرابی جو ہے وہ دور ہوتی تھی، بیکٹیریا کے اندر انٹروڈیوس کروایا، اور اس جانوروں کو مختلف جانوروں کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ زیادہ دودھ دینے والی بھینسیں حاصل کی.
اور زیادہ زیادہ دودھ دینے والی جو ہے دمبے حاصل کیے اور گوشت دینے والے سوری. تو اس طریقے سے ہم نے یہ مطلب جینیٹک جو ہے وہاں پہ اپلائی کی. اس کے بعد اب انسانی بیماریوں کے اوپر جو ہے یہ جین کی جو ہے مینیپولیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہے ان کو ہم کور کرنے کے لیے جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ہم پہلے جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو بیکٹیریا کے اندر جو ہے جو بھی جین ہوتا ہے اس کو پھر ہم انسان کے اندر جو ہے جس سیل کے اندر ہمیں جو ہے وہ میوٹیشن آ چکی ہو، خرابی آ چکی ہو، ہم اس کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو جب یہ اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے جو خرابی کو بھی دور کرتا ہے یا اس کو طاقت دے کے اس کو جو ہے وہ میوٹیشن کر کے دوبارہ سے اس کو بہتر کر لیتا ہے اور اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے یا کہ اس میں جو ہے یا مینیپولیشن ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے جینیٹک تھیوری سے جو ہے یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ انسانوں میں بھی جو ہے بیماریوں کو دور کرنے کا جو ہے وہ اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو ہم جو ہے وہ کور بھی کر رہے ہیں اور بیماریوں کو دور کرنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ والا جو ہے ہم سلسلہ شروع کیا ہے. کلینکل ٹرائل کے اندر ہمیں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس لیے جو ہے یہ چیز جو ہے بالکل بدل دی ہے. جین تھراپی میں بیماری کے علاج، روک تھام اور متاثرہ شخص کے خلیات کے اندر جینیاتی مواد کو داخل کرنا، متاثرہ جینیاتی بنیاد کو نکالنا اور تبدیل کرنا جو ہے شامل ہے. اس میں ہم جو ہے جو فرض کیا کہ جین کا جو ہے وہ خرابی پیدا کی ہوئی ہے اس کو ہم جو ہے وہ نکال کے اس کی جگہ پہ نیا جین جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جو اب نیا آر این اے یا ڈی این اے بنے تو وہ جو ہے وہ تندرست آر این اے یا ڈی این اے بنے، اس میں وہ خرابی نہ ہو. تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ جو پرانا ڈی این اے اس کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ بالکل نیا طریقہ ہے. ماہرین کے مطابق جینیاتی طریقہ علاج اصل مقصد جینیاتی تغیرات کو درست کرنا، ناقص اور متاثرہ جین کو تبدیل کر کے بیماریوں سے لڑنے میں جسم کی طاقت مہیا کرنا. جین تھراپی کے دوران وائرل ویکٹر کو متاثرہ جین تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. دراصل یہ تبدیل شدہ وائرس ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے جو ہے کل کووڈ وائرس کی بات کی تو بالکل اسی طریقے سے یہ وائرس جو ہے ہم جو ہے اس کو بہت سے اور بھی امراض میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ سکل سیل انیمیا ہم میڈم نے پڑھایا ہے، بلکہ لیکچر ہے میڈم عروج فاطمہ کا. تو اس میں سکل سیل انیمیا جو ہے اس کا بھی اس میں علاج ہے. تو سکل سیل انیمیا میں داتری کی طرح جو ہے یہ آر بی سی جو ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک جینیٹک ڈیزیز ہے. تو اس کو ہم جو ہے جب کور کر لیتے ہیں اس سے جو ہے وہ جین اس کا تبدیل کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آر بی سی جو بنتے ہیں وہ بالکل نارمل اور گول بنتے ہیں اور اس کے اندر بالکل اتنا گلوبن جو ہے وہ آ جاتا ہے. جب اس میں ہم تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اس کے اندر سکل سیل نہیں بنتے بلکہ جو اصل سیل بنتے ہیں. اسی طریقے سے ہیموفیلیا کا علاج نہیں ہے تو اس کا بھی علاج اس کے اندر جو ہے اب ہم نے دریافت کیا ہے، کوشش کی ہے اس کو دریافت کرنے کی. ہیموفیلیا کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی فیکٹر جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ کل بھی ہم نے بات کی تھی، کوئی فیکٹر کی کمی آ جاتی ہے کلوٹنگ فیکٹر کی. 12 کلوٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی فیکٹر کی جو کمی ہے یا آ جاتی ہے تو ہم اس کو جو جینیٹک پرابلم ہوتی ہے تو ہم جب اس فیکٹر کو نوٹ کر کے اور اس کو جو ہے ہم دور کر لیتے ہیں اس فیکٹر کی جو ہے جو ہمیں خرابی آئی ہو تو اس میں جو ہے ہم اس کو جو ہے درست کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیموفیلیا کو بھی ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے تھیلیسیمیا اور بھی بہت سے امراض جو ہے جو کہ ابھی تک ہمارے لیے ناقابل علاج تھے ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے جینیٹ تھراپی کا استعمال کیا جا رہا ہے. فنکشنل جینز کو ہم داخل کر کے ناقص جین کو درست یا تبدیل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے مریض کم از کم جو ہے وہ تکلیف دیتے ہوئے علاج کو ممکن بناتا ہے. تو یہ بالکل نیا علاج ہے، نئی ترقی ہے جس کے اندر جین کی مدد سے ہم متاثرہ شخص کے کینسر کے خلیات کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کا علاج کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے نیورو ڈی
जीन जो है वो टैटू को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जीनो नीरो डिजनरेटिव अल्टरनेटिव को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर का भी हम इलाज कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज जो है ये असल में राशा की एक किस्म है कि जिसमें जिस्म और जो है सारे को काम हमेशा काम जो है वो काम कर रहता है, और अल्जाइमर भी जो है वो इस किस्म की डिजीज है, उसमें जो है वो जिग-जैग जो है मरीज सही चल नहीं सकता और उसको भूल जाता है, ये दिमागी अमराज है। इसके अंदर जो है ये हम क्या करते हैं कि जीन को जो है ये इंसर्ट कर देते हैं दिमाग के अंदर, नए जीन को जो हमें जिसकी जरूरत होती है। तो ये वाला जो है इसमें जो है वो कि इलाज के दौरान जीन थेरेपी की हौसला अफजाई के नतीजे जो है वो हमें मिले हैं। इसी तरीके से इलाज के जीन्स को बराह रास्त दिमाग के मुतासरा इलाकों में पहुंचा दिया जाता है और बीमारियों का इलाज जो है वो अब मुमकिन बनाया जा सकता है। इसी तरीके से जीन की जो है माहिरीन के मुताबिक ना सिर्फ तंदुरुस्त हो जाता है बल्कि जो है ऐसे अफाल भी सर अंजाम देने शुरू कर देता है जिसकी सलाहियत इसके अंदर पहले जो है वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से ऐसे अफाल जो बीमारी की वजह से सर अंजाम नहीं दे सकता अब वो देने शुरू कर देता है। लेकिन ये मसला ये है कि एडिस जैसे खतरनाक मर्ज को भी हम जो है वो इस जीन थेरेपी से दुरुस्त कर सकते हैं। एड्स जो है ये वायरस से फैलता है, इसको रोका जा सकता है। वायरस के खिलाफ जिस्म के अंदर जो है वो कुव्वत मदाफत हम पैदा कर सकते हैं। एड्स जो है वो एक्वायर इम्यूनिटी जो है वायरस को कहते हैं जी। तो ये वाली जो है जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ये वायरस जो हम नया वायरस इसके अंदर डाल के जो है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हम जो है वायरस को डाल के तो उसके खिलाफ जो है नई जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से जो है ये मसला जो है वो हल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यानी कि वायरस के खिलाफ जिस्म में मदाफती निज़ाम को ताकत फराहम की जाती है, यानी कि एंटीबॉडी बनाए जाते हैं जितनी देर तक जो है वो वायरस को फैलने से रोक सके ताकि जो है वायरस मजीद ना फैल सके। तो इस तरीके से जीन थेरेपी के हालिया बरसों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसमें जो है बहुत से जो है आर्टिकल भी इसके अंदर जो है वो शाया हो चुके हैं। जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ द मेडिसिन के अंदर जो है एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें जो है वो जीन थेरेपी के मतलब जो है 3000 से ज्यादा जो है वो ट्रायल किए गए हैं। इन ट्रायलों के अंदर जो है हमें पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है, तो हम जो है इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब हुए हैं। तो इस इलाज को जीन थेरेपी को फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है फूड ड्रग अथॉरिटी जो है उसमें भी जो है वो पास कर दे, जिसको FDA कहते हैं। तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की बहुत सी अद्वियात जो एंटी वायरस है वो अब जो है वो हमारे यहाँ पे आ गई है। और इसी तरीके से एंटी वायरस के अलावा भी जो है कुछ थेरेपी जो है जो जिसके अंदर जो है हम ये जीन थेरेपी जो है हम रीढ़ की हड्डी के जरिए जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो दाखिल करते हैं और जिसकी वजह से ये दिमाग तक पहुँच के जो है वो मुख्तलिफ अमराज को कवर करने में जो है वो एक जो है वो स्पेशल किस्म का जो है वो इलाज मुहैया करती है। तो जीन थेरेपी ने हैरान को नताइज हासिल किए हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जो है रेगुलेटरी हकाम ने जो है जीन थेरेपी की सलाहियत को तस्लीम किया है और जीन थेरेपी के मतलब कई मसनूआत की मंजूरी दी गई है। अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA हमने कहा है, ने भी मुतअद्दिद जीन थेरेपी का तरीका जो है मंजूरी दी है, जिसमें जो है वो लिम्फोब्लास्ट ल्यूकीमिया
اور ایٹروفی کا علاج شامل ہے۔ لیمفوبلاسٹ انیمیا جو ہے اس میں جو ہے اس کے اندر بھی جین کی خرابی ہوتی ہے، اور ایٹروفی جو ہے اس میں جو ہے یہ چیزوں کی جو ہے وہ بڑھوتری رک جاتی ہے، اس کو ایٹروفی کہتے ہیں۔ یعنی کہ سیل جو ہے جب ایٹروفک ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے سیل شرنک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے سیل جو ہے وہ ایٹروفی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جسم بھی جو ہے وہ ایٹروفی کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس میں جو ہے یہ کسی کرگستان سے پڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو اس کو انجیکٹ کر دیا، تو اب اس کا جو ہے وہ پٹھا جو ہے رک گیا۔ تو وہ تشریف لایا، وہ کہتا ہے جی کہ اگر میری ٹیکے کی وجہ سے پٹھا رکا ہو تو میں جو ہے اس کا علاج جو ہے جتنا پیسہ لگے گا لگاؤں گا۔ تو اس کا جب ایکس رے کروایا گیا تو واقعی جو ہے ٹیکے کی وجہ سے اس کا پٹھا جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ رک چکا تھا۔ یہ کرگستان سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کی جو ہے وہ صلاحیت آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ قزاقستان اور کرگستان سے آئے ہوئے ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ہمارے ہاسپٹل کے اندر جو ہے بڑے ایفیشینٹ ہو رہے ہیں آج کل۔ اور چائنا والے ڈاکٹر تو جو ہے یہ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جو ہے TCM میرا خیال ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، تو وہاں سے پڑے ہوئے لوگ بھی جو ہے یہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہاؤس جاب کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اپنے بندے جو ہے جو اصل میں اس چیز کو جانتے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا، تو کرگستان سے آئے ہوئے جن کو جو ہے یہ میں نے آج ایک میرے پاس صاحب تشریف لائے نبض دکھانے کے لیے، وہ کہتے جی میں ہاؤس آفیسر ہوں یہاں پہ جو ہے یہ، تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ ہاؤس آفیسر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہاں سے آپ نے کیا؟ جی میں نے جی چائنیز ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن یونیورسٹی سے کیا ہے۔ جی کہاں سے؟ جی چائنا سے۔ اچھا جی، میں نے کہا بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ سے زیادہ سوال نہیں کروں گا، آپ صرف اور صرف مجھے جو ہے وہ ایمونالوجی کی تاریخ بتا دیں اور میں کچھ نہیں آپ سے پوچھتا۔ وہ کہتا جی ہم نے تو ایمونالوجی پڑھی ہی نہیں ابھی تک، جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمونالوجی کیا ہوتی ہے۔ چلے میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ایمونالوجی کا نہیں پتا، تو آپ جو ہے وہ ایڈز کا کچھ بتا دیں کہ ایڈز کا جو ہے وہ آپ کیسے علاج کریں۔ ایڈز کا سارا علاج تو اتنے ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی حافظ ہے ان کرگستانیوں کا اور یہ چائنا والوں کا جی۔ اور دیکھیں کہ ان کو جو ہے ہاؤس جاب مل رہا ہے، YDA ان کو جو ہے وہ ہاؤس جاب لے کے دے رہی ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن پریشر ڈال کے جو ہے یہ ہمارے بھائیوں میں اضافہ ہو جائے، اور ہمارے بھائی جو ہے یہ ابھی تک ٹھیک ہے جی۔ جین تھراپی نے نہ صرف سائنس میں ترقی کی ہے بلکہ صنعتی اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے، جس میں علاج اور علاج سرکاری شعبوں میں اور نجی شعبوں میں دونوں میں جو ہے یہ گرینڈ نیو ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بہت سی جو ہے وہ ایسی ادویات نیکسٹ آنے والے دور میں مل جائیں گی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مختلف بیماریاں جو کہ ابھی تک جو ہے جن کا علاج ناقابل علاج بیماریاں ہیں ان کا بھی ہم جو ہے وہ علاج کر سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ جین تھراپی سے جو ہے وہ زبردست نتائج حاصل ہوئے ہیں، لیکن مکمل فائد حاصل کرنے کے لیے بہت سے چیلنجوں سے ہمیں نمٹنا پڑے گا، کیونکہ جین تھراپی میں جین مینیپولیشن جس کی میں ابھی بات کی، اگر آپ اس کی جو ہے پریزنٹیشن بھی مجھ سے لینا چاہیں گے تو میں کل انشاءاللہ جو ہے اس کی جین مینیپولیشن کی مکمل آپ کو پریزنٹیشن جو ہے مہیا کر دوں گا۔ یہی بیسک چیز ہے کہ آپ جین مینیپولیشن کیسے کرتے ہیں شامل ہے۔ اس میں جو ہے ممکنہ غیر ہضم اثرات جو ہے وہ مدافعتی رد عمل کے طور پر جو ہے مدتی نتائج کے حوالے سے حفاظتی خطرات سب سے اہم ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے جینیٹک علاج تو کرتے ہیں کہ اگر ہم نارمل سیل کے اندر جو اگر جین تھراپی ہم نے کر دی فرض کیا، تو نارمل سیل کے اندر ہم نے جین تھراپی کر دی،
تو اس میں جو ہے خرابیاں مزید پیدا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پلازمائڈ اگر ہم نے جو ہے غلط استعمال کر لیا، یا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آر این اے جو ہم نے یا جو بھی ہم نے بنایا ہے وہ اس کے مطابق نہ بنا، ہم نے اس کو جو ہے کٹر سے مکمل طور پہ وہاں پہ جتنی ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ جین مہیا نہ کیا، یا ڈی این اے مہیا نہ کیا، یا آر این اے مہیا نہ کیا، مسنجر آر این اے، اس میں جو ہے ہم نے وہ تبدیلی پیدا نہیں کی جو ضرورت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ نئی مصیبتیں جو ہے وہ ہمیں جنم لیں گی۔ جنیاتی علاج کے مثبت نتائج کے حصول کے لیے مسلسل تحقیق اور طبی ٹرائلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میری خواہش ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایسی فیسلٹیز مہیا کریں تاکہ وہ جین کے اوپر جو ہے وہ اپنی تفصیل حاصل کر سکیں، اور سائنسدان بہتر وائرل ویکٹر، نان وائرل ویکٹر اور جدید ہینڈلنگ ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کریں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس، میرے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سہولتیں مہیا نہیں ہے تو آپ جو ہے بایو انفارمیٹک اور بایو ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ ان کی جو ہے مدد لے سکتے ہیں، اور وہاں پہ بڑے ڈاکٹر خادم صاحب اور اس طریقے سے دیگر میرے اساتذہ اکرام جو ہے میڈم ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہم جو ہے جینیٹک تھیوری کے اوپر جو ہے وہ اپنے عبور کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ جین تھیوری خاص طور پہ جو ہے بڑی اہم ہے، اس میں جو ہے وہ ہم ایسی ادویات کو بھی تیار کر سکتے ہیں، بالکل نئی ادویات کو ایجاد کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اب میرے سپروائزر ڈاکٹر محمد اشرف صاحب جو ہے نہ صرف ان چیزوں پہ کام کیا کرتے تھے، مطلب کہ یہ بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ کراس پہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا کیونکہ تعلق جو ہے وہ فائٹو میڈیسن سے ہے، ہم فائٹو میڈیسن کے لیے علاج کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے جب تک جو ہے ہم مکمل طور پہ اس کے اوپر عبور نہیں رکھتے، یعنی کہ جین میں اس میں بھی تبدیلی کر کے جیسے ہم نئی فصل کو تیار کر رہے تھے، اسی طریقے سے ہم مختلف جو ہے وہ فصلوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر کے بھی ہم جو ہے یہ جین کی نئی فصل جو ہے وہ جین سے جو ہے نئی ادویات ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہم جو ہے یہ جب بھی ہم کام کریں گے تو ہمیں جو ہے اس کا بینیفٹ ملے گا، مطلب بنفشے کی ہم نئی اقسام بنا سکتے ہیں، اسی طرح ختمی خبازی کی نئی اقسام بنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زیادہ بینیفٹ ہمیں دے، اور اسی طریقے سے ادویاتی خوبیوں سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اس طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نئی سے نئی چیزوں کو جو ہے وہ ایجاد کر سکیں۔ تو اس طریقے سے جینیٹک تھیوری نہ صرف جو ہے وہ انسان کے لیے بینیفٹ ہے بلکہ پودوں کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ ہم پودوں کی مدد میں بھی تبدیلیاں لا کے نئی جنریشن جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، نئے پھول پیدا کر سکتے ہیں، نئی ادویات بنا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو چھوٹی سی بات آخر میں، زندگی کے بارے میں، زندگی کی ابھی ہم نے جو ہے بات کی تھی سروسز کے بارے میں، سنا ہے زندگی ہے بہت آسان بہت، اس آرزو کے اوراق زندگی کو جب الٹا پلٹا، کسی موڑ پہ حیران لگی کسی موڑ پہ پریشان لگی، کبھی کہتا ہے آسان لگی، ہر راہ پہ ایک امتحان کھڑا، ہر موڑ پہ ایک طوفان کھڑا، ہر دل میں ہے ایک آہ بری، ہر آنکھ میں ہے اشک رکا، ہر راہ لگی ہے منزل سی، ہر خواہش کرچی کرچی سی، ہر سپنا ٹوٹا سا، ہر امید لہو نہال لگی، کوئی کہتا ہے آسان لگی، کچھ دیر جو جینا سیکھا تو حقیقت سے آشکار ہوا کہ مسافر تھا بس
पल भर का ये कूचा था बस पानी सा, पल दो पल की खुशियां थी और रास्ता बहुत कठिन, कभी रास्ता था तो मंजिल नहीं, जो मंजिल मिली तो ला हासिल सी, इसी दौड़ धूप में सफरे उम्र जो तमाम हुआ, तो यूं लगा कि ऐसा शराब जैसा, जैसा अक्स भी था बस धुंधला सा, जिसकी जुस्तजू भी बेमैनी सी, जिसका हासिल भी था हासिल सा, तिनका तिनका उड़ा के उम्र का इस दस्त में, जो समझ गया इसे आसान लगे, जो ना समझे वो परेशान लगे, बस एक सपना सा टूटा सा, एक ख्वाहिश ना हासिल सी, एक शीशा है धुंधला सा, एक फूल है पत्ती पत्ती, एक फूल है पत्ती पत्ती सी, एक कली है मुरझाई सी, एक मंजिल है बस मुश्किल सी, एक आरज़ू अधूरी सी, ना पूछो आसान लगी, या है ये इम्तिहान लगी। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है ये आपके सामने है कि इसकी जो है वो हिफाजत, इसने एक जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाई है। तो इस तरीके से आप एक मुआलिज होने के नाते जो है आपका काम, आपकी सर्विसेज जो है ये अल्लाह की राह पे होनी चाहिए। जब आप अल्लाह की राह पे अपनी सर्विसेज को जो है वो कुर्बान करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी राहों को खोल देगा और आपके मरीजों को, आपके फ़राइज़ को आसान कर देगा और आपकी ज़िंदगी में जो है वो तब्दीलियाँ आकर जो है आप बेहतरीन किस्म के मालिक बनकर लोगों की खिदमत भी करेंगे और इस तरीके से जो है वो आपको जो है मरीजों की खिदमत के साथ साथ जो है वो अजर अजीम भी मिलेगा और साथ साथ मरीजों की दुआएं भी मिलेगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम भाइयों को, दोस्तों को और डॉक्टर साहब को जो है वो खास तौर पे जो है वो अपने अंदर ये जज्बात पैदा करने की और असल ज़िंदगी को समझने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।